بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح عقود رسم المفتی کے اسباق ہمارے چل رہے ہیں، اور کل جس موضوع کو ہم نے شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ حکم الافتاء فی مختلف فیہ المتأخرون ولم توجد الروایت فیہ عن المتقدمین. ایسے مسئلے کے اندر افتاء کا حکم جس میں متأخرین کا اختلاف ہو اور متقدمین سے کوئی روایت نہ ملے. دو کتابوں کے حوالے بڑے اہم گزرے تھے کل، ایک الحاوی القدسی اور دوسرے نمبر پر خانیہ. الحاوی القدسی میں اس مسئلے کو قدر اختصار کے ساتھ بیان کیا، جبکہ خانیہ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی گئی، اور پھر مزید علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہی عبارات کی جو خانیہ میں ہیں ان کی وضاحت فرمائی. مسئلہ یوں تھا کہ اگر کسی مسئلے میں ہمارے متقدمین سے کوئی روایت موجود ہو تو ہم درجہ بدرجہ وہ روایت لیں گے. امام اعظم سے ہے تو اچھی بات ہے، وہی لیں گے. امام اعظم سے نہیں ہے، امام ابو یوسف سے ہے، امام ابو یوسف سے نہیں، امام محمد سے، امام محمد سے نہیں تو امام ظفر یا امام حسن بن زیاد، یہ متقدمین ہیں. اور میں نے کتاب کے شروع میں بھی متقدمین اور متاخرین کے حوالے سے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ کسی بھی علم اور فن کے جو متقدمین ہوتے ہیں وہ اس علم کو مدون کرنے والے اور ان کے شاگرد یہ متقدمین کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو افراد آتے ہیں انہیں متاخرین کہا جاتا ہے. بعض چند ایک مقامات پر شاگردوں کے شاگردوں کو بھی متقدمین میں شمار کیا گیا ہے، لیکن اکثر جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فن کے مدون کرنے والے ہیں اور ان کے شاگرد ہیں یہ متقدمین ہیں، اور جو بعد والے ہیں وہ متاخرین کہلائیں گے. تو امام اعظم سے کوئی روایت ہے یا آپ کے اصحاب سے ہے تو یہ متقدمین ہے، لیکن اگر جو ہے ان سے کوئی روایت نہیں ہے تو متاخرین کو دیکھا جائے گا. اگر اس مسئلے میں متاخرین کا اتفاق ہے تو اسی پر عمل کیا جائے گا، لیکن اگر متاخرین کا اختلاف ہے تو اکثر جس پر ہیں اس کو لیا جائے گا. یہاں تک تو خانیہ اور الحاوی القدسی کی عبارتیں تقریباً برابر تھیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ خانیہ میں اس کی مزید وضاحت کی گئی کہ اگر کسی مسئلے میں متاخرین کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ ملے تو ایسی صورت میں مفتی کو اجتہاد کا اختیار حاصل ہوگا. تو وہاں پر کہا کہ اگر مفتی مجتہد ہے تو وہ اجتہاد کا رستہ اختیار کرے گا، لیکن اگر مقلد غیر مجتہد ہے تو پھر وہ افقہ الناس کا قول لے گا، اور جواب کو بھی اسی افقہ الناس کی طرف منسوب کرے گا. اور بہر صورت اندازہ لگانے کی اجازت اسے نہیں ہوگی.
پھر اس مقام پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی خانیہ کے حوالے سے جو عبارات بیان ہوئی تھی ان کو نقل کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر فرمایا قلت وقوله وإن كان المفتي مقلدا غیر مجتہد يفيد أن المقلد المحض ليس له أن يفتي فيما لم يجد فيه نصا عن عهد ويؤيده ما في البحر عن التاتار خانی، کہ اس کی جو ہے وہ تائید ہمیں بحر سے بھی ملتی ہے جو تاتار خانیہ سے نقل کی گئی ہے، کہ وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ أَخَذَ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ فَلَوْ لَمْ يَجِدْ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ يَجْتَهِدُ بِرَأْيِهِ إِذَا كَانَ يَعْرَفُ وُجُوهَ الْفِقْهِ وَيُشَاوِرُ أَهْلَهُ۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر ایک اور عبارت لے کر آئے اسی تاتار خانیہ کی، اور فرمائیں کہ اذا کان یعرف، تو اس میں فرمائے کہ دلیل علی ان من لم یعرف ذلك بل قرأ کتابا او اکثر وفهمه وصار له اہلیت المراجعة والوقوف على موضع الحادثة من کتاب مشہور معتمد اذا لم یجد تلك الحادثة في كتاب ليس له ان يفتي فيها برأيه بل عليه ان يقول لا ادری۔ یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ تاتار خانیہ کی اس عبارت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ وہ شخص جو ان قواعد اور ضوابط کو نہیں جانتا اچھے طریقے سے، بلکہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے کوئی ایک فقہ کی کتاب یا اس سے زیادہ کتابیں، اکثر کتابیں پڑھی ہیں، اور وَفَهِمَهُ ان کتابوں کو سمجھا بھی ہے، وَصَارَ لَهُ أَهْلِيَةَ الْمُرَاجَعَةِ وَالْوُقُوفَ عَلَى مَوْضِعِ الْحَادِثَةِ، اور اسے اہلیت مراجعت بھی حاصل ہو گئی ہے، کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی اہلیت بھی حاصل ہو گئی ہے، اور جو مسائل ہیں ان کے مواضع، یعنی جہاں جہاں کتابوں میں، مشہور معتمد کتابوں میں جہاں جہاں وہ مسائل ہیں، اس بات کی اہلیت بھی حاصل ہو گئی ہے کہ اسے یہ پتہ ہے کہ یہ مسائل کہاں کہاں موجود ہیں۔ تو اگر اس کے اندر یہ قابلیت حاصل ہوئی ہے لیکن پھر بھی تلاش کرنے کے بعد اسے وہ مسئلہ نہیں ملتا، تو فرماتے ہیں کہ لیس لہ ان یفتی فیہا برأیہ، تو اسے اس بات کا اختیار پھر بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی رائے سے فتویٰ دے۔ یہ ہمیں تاتار خانیہ کی عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ بل علیہ ان یقول لا ادری، بلکہ اس کے اوپر تو یہ لازم ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو لا ادری کہنے کے متعلق پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کما قال من هو اجل منہ قدرا من مجتہدی الصحابتی، جیسے کہ اس شخص سے بھی زیادہ جو ہے وہ جلیل القدر افراد یعنی صحابہ کرام، مجتہد صحابہ کرام نے اس طرح کا کلام کیا ہے لا ادری والا، ومن بعدہم، اور وہ افراد جو ان کے بعد آئے، بل من قید بالوحی، بلکہ وہ ہستی جن کی وحی سے تائید کی گئی، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس طرح کا کلام فرمایا۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور اس مقام پر میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کا صدور ہوا ہے کہ انہوں نے بھی کئی مقامات پر جو ہے وہ لا ادری کا ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر نیچے حاشی میں دیکھیے، حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح
سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو ہے وہ اس طرح کا کلام فرمائے۔ اتقان یا الاتقان فی علوم القرآن، حضرت سیدنا امام جلال الملت والدین السیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے فی الفضائل عن ابراہیم التمیمی ان ابا بکر الصدیق سئل عن قوله وفاکہۃ وابا۔ یہ سورہ عبس کی آیت ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا حضرت سیدنا فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فقال ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی ان انا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے تو مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا اور کون سی زمین جو ہے مجھے میرا بوجھ اٹھائے گی اگر میں کتاب اللہ میں ایسی بات کہوں جو میں نہیں جانتا۔ یعنی مجھے تو آسمان و زمین میں کوئی جگہ نہیں ملے گی اگر میں ایسی بات کروں۔ اسی طرح حضرت وأخرج عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو الكلف يا عمر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی اسی طرح کا واقعہ ہے، سورہ عبس کی اسی آیت کے متعلق، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کے متعلق جو ہے وہ لا علمی کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ کنت لا ادری ما فاطر السماوات حتى اتانی اعرابیان یختصمان فی بئر فقال احدهما انا فطرتها یقول انا ابتدأتها۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک معاملہ ہے حضرت ابن عباس۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جو فاطر السماوات کے معنی کا علم جو تھا وہ نہیں تھا، یہاں تک کہ دو اعرابی وہ میرے پاس آئے اور جو آپس میں جھگڑ رہے تھے کسی کنویں کے متعلق، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ انا فطرتها، کنویں کے متعلق اس شخص نے کہا کہ میں نے اس کی ابتدا کی ہے، یقول انا ابتدأتها۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر مجھے فاطر السماوات کا معنی سمجھ میں آیا اس اعرابی سے کہ فطرتو کا معنی ہوتا ہے ابتدا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے بعد جو افراد آئے جیسے ائمہ اربعہ ہو گئے ہمارے، مثل الائمۃ الاربعہ وغیرہ، اور اسی طرح حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے جو ہے وہ 48 مسائل کے متعلق سوال کیا گیا۔ فقال فی اثنتین وثلاثین منہا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 32 مسائل میں فرمایا لا ادری۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل سے پوچھا جاتا تھا مسائل کے متعلق، تو اکثر مسائل میں حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے تھے لا ادری۔
تو اس طرح کے کئی جو ہے وہ ائمہ کرام سے اقوال جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں، اور بالخصوص جیسے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی جو ہے وہ بعض مقامات پر جب کوئی سوال کیا جاتا اور اس وقت تک وحی اگر نازل نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب ارشاد نہیں فرماتے، صرف ان کے ذریعے اس کو بیان جی جناب۔ تو اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائے کہ بل من اید بالوحی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلکہ وہ ہستی کہ جن کی تائید وحی کے ذریعے کی گئی، یعنی ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ کسی مسئلے کے اندر جواب نہ ملے تو اسے اٹکل سے کام چلانے کی بجائے لا ادری کہنے میں کوئی بھی عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ یہ جو اکثر ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بس میں کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ جواب دے دوں، اچھا جواب ہوتا کچھ اور ہے اور ہم بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک گھما کر لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ سامنے والا جو ہے نا وہ میری بات سے مطمئن ہو جائے، کہیں وہ مجھے جاہل نہ سمجھ بیٹھے۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار اور انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور استشہاد کے اور بطور دلیل کے ان حضرات عالیہ اور نصوص قدسیہ کی مثالیں لے کر آئے، صحابہ کرام اور ان کے ماں بعد، اور خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں والغالب ان عدم وجدانہ النص لقلت اطلاعہ او عدم معرفتہ بموضع المسألة المذکورة فیہ۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غالب اوقات میں مفتی کا کسی نص کو نہ پانا، عدم وجدان ہی نص، کہ مفتی کا کسی نص کو نہ پانا، کیوں؟ لقلت اطلاعہ، اس کے قلت اطلاع کی وجہ سے، یعنی اطلاع کی کمی ہونے کی وجہ سے اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ مسئلہ مجھے کہاں ملے گا، وہ نص مجھے کہاں ملے گی۔ اچھا نص سے مراد یہاں کتاب اللہ کا نص نہیں ہے، دلیل اور قول صریح مراد ہے۔ غالب ان عدم وجدانہ النص لقلت اطلاعہ او عدم معرفتہ بموضع المسألہ، اور اسی طرح جو ہے وہ مسئلہ مذکورہ، جس مسئلے کا ذکر ہے، اس کے مقام کو نہ پانا، اس کی معرفت حاصل نہ کرنا۔ بلکہ ایک منٹ ذرا صبر کیجئے گا۔ جی جناب۔ اچھا فرماتے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں والغالب، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان عدم وجدانہ النص، کہ مفتی کا نص کو نہ پانا، یہ جو ہے وہ عدم وجدانہ النص، یہ پورے کا پورا جو ہے وہ یہاں پر ایک رابطہ بنتا ہے جملے کا۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ مفتی کا کسی نص کو نہ پانا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، لقلت اطلاعہ، یہ جو ہے قلت اطلاع کی وجہ سے ہوتا ہے۔
یعنی یہ جو قلت اطلاع پر لام تعلیل کا داخل کیا ہے، یہ جو تعلیل بیان کی جا رہی ہے، علت بیان کی جا رہی ہے، یہ عدم وجدان نص کی بیان کی جا رہی ہے کہ مفتی کا کسی نص کو نہ پانا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی اطلاع کے اندر قلت ہوتی ہے، چیزیں اسے معلوم کم ہوتی ہیں، او عدمی معرفتی ہی بھی موضع المسالتی، عدم کا جو عطف پڑھ رہا ہے وہ قلت پر پڑھ رہا ہے، او عدم معرفتی ہی بھی موضع المسألۃ المذکورۃ فیہ، یا پھر جو ہے وہ اس کو معرفت نہیں ہوتی مسئلہ مذکورہ کے مقام کی، یعنی اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کس مقام پر ہے، کس جگہ پر ہے، اس وجہ سے اسے نص نہیں ملتا، مفتی کو نص نہیں ملتا۔ ضروری نہیں ہے، یہاں پر اس بات کو سمجھیے گا، یہ بات کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ یہ بات اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا ضروری نہیں کہ بھائی مفتی کو کوئی نص نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب والا وہ کتابوں میں ہے ہی نہیں، نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بلکہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ مفتی کو کسی خاص مسئلے کے اندر نص اس وجہ سے نہیں ملتا کہ اس کی اطلاع کے اندر کمی ہوتی ہے، اور جو مسئلہ جہاں پر موجود ہوتا ہے اس کے معرفت کے حوالے سے اس کے اندر کمی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ مفتی اس مسئلے میں کوئی خاص روایت حاصل نہیں کر پاتا۔ اب کل بھی ایک سوال ہوا تھا، اور جو گزشتہ عبارت ایک گزری تھی کہ وہ افقہ الناس سے، یعنی جب کسی مفتی کو کوئی مسئلہ نہیں ملے گا اور وہ جو ہے مقلد مفتی ہوگا تو پھر وہ جو ہے کیا کرے گا، اپنے سے زیادہ فقیہ شخص سے پوچھے گا، تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ اس شخص کو اس مسئلے میں کوئی نص نہیں مل رہی ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس مفتی کا مطالعہ اتنا نہیں ہوگا، اور اسے جو ہے اس مسئلے پر اطلاع حاصل نہیں ہوگی، یا اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مسئلہ کس کتاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں یہ افقہ الناس کی طرف مراجعت کرے گا۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ غالب ہوتا ہے کہ نص کا نہ ملنا جو ہے یہ قلت اطلاع یا عدم معرفت بموضع المسألۃ المذکورہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اذ قل ما تقع حادثۃ الا ولها ذکر فی کتب المذہب، یہ بڑی زبردست قسم کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ما تقع حادثۃ، کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور الا ولها ذکر فی کتب المذہب، اور اس کا ذکر جو ہے وہ کتب مذہب میں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمارے کتب مذہب میں گزشتہ ماضی کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے ہیں، یعنی جو مسائل پیش آئے ہیں، ان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99.99% جو مسئلہ تھا وہ کسی نہ کسی کتاب میں موجود ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس زمانے میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہو اور اس زمانے کے مفتیان کرام سے وہ مسئلہ پوچھا نہ گیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر فی زمانہ آپ دیکھیے جدید بینکاری کے مسائل ہیں، اور موبائل وغیرہ کے ذریعے جو ہے وہ نکاح و طلاق کے معاملات ہیں، آن لائن نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں، اور کرپٹو کرنسی، فوریکس ایکسچینج، اس طرح کے جو مسائل ہیں۔ اب آج سے 100 سال کے بعد جو افراد آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ جناب 2025 میں اس طرح کے معاملات ہم نے سنے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہوئے تھے، تو کیا مفتیان کرام نے جو ہے اس پر کچھ نہیں لکھا؟ اب وہاں اس زمانے میں 100 سال کے بعد کوئی بندہ کہے، کوئی مفتی کہے کہ جی مجھے تو اس کے بارے میں کوئی کتاب میں جو ہے وہ کوئی نص اور کوئی صریح فتویٰ نہیں ملا، تو یہ اس کی قلت اطلاع کی وجہ سے ہوگا، یا اسے پتہ نہیں ہوگا کہ کس کی کتاب میں اس مسئلے کو تلاش کیا جائے۔ لیکن وہ اگر اپنے افقہ الناس کسی شخص سے پوچھے گا تو وہ اسے بتا دے گا کہ نہیں بھائی، اس زمانے میں بھی ایسے فقہاء اور علماء موجود تھے جنہوں نے ان مسائل کا احاطہ کیا ہے۔ تو علامہ شامی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مفتی کو کسی نص کا نام ملنا جو ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی اطلاع کے اندر کمی ہوتی ہے، اس کے معرفت کے اندر کمی ہوتی ہے، کیونکہ اذ قل ما تقع حادثۃ،
کیونکہ یہ بہت ہی کم ہوتا ہے اس طرح سے، یعنی 1% سے بھی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہو الا ولہا ذکر فی کتب المذہب، اور اس کا کسی کتاب میں ذکر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ملے گا، اما بعینہا، اب بڑی زبردست بات ہو رہی ہے، یا تو وہ مسئلہ بعینہ ہی آپ کو ملے گا، او بذکر قاعدۃ کلیۃ تشملها، یا وہ مسئلہ آپ کو گزشتہ کتابوں میں بعینہ ہی ملے گا، یا پھر کسی ایسے قاعدہ کلیہ کے تحت ملے گا جس قاعدہ کلیہ جو قاعدہ کلیہ اس مسئلے کو شامل ہوگا۔ تو گزشتہ سال بھی یہ گفتگو ہوئی تھی، ایک طالب علم سے یہ گفتگو ہوئی تھی، پھر میں نے اپنے گزشتہ سال کا جو تخصص تھا اس میں نے یہ مسئلہ بھیجا تھا کہ ایک طالب علم نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ استاد محترم، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جدید مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیق کریں اور ان کے اوپر جو ہے وہ کام کریں۔ تو میں نے اس وقت اس طالب علم کو یہ جواب دیا تھا کہ دیکھیں، کوئی مسئلہ جدید نہیں ہوتا، یہ جو ہم نے ایک جدت کی اور جدید جدید کی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ یار جناب والا کوئی ایسے جو ہے وہ مسائل جن کا ذکر کتب متقدمین و متاخرین میں نہ ہو، کتب فقہ میں نہ ہو، تو ہم جو ہے وہ ان کے حوالے سے کیسے تحقیق کریں؟ اچھا، تحقیق کا شوق بھی ہوتا ہے، پھر حوالے بھی نہیں مل رہے ہوتے۔ اب میں کسی کو کہوں کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، کرپٹو کرنسی ہے، اس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ تحقیق کریں، اب وہ بیچارہ جو ہے پرانی کتابوں کو تو چھوڑ ہی دے گا، یعنی جو کتب ظاہر الروایہ ہیں، کتب متقدمین و متاخرین، وہ تو ان کو بالکل ہاتھ ہی نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ اسے پتا ہوگا کہ جناب والا اس زمانے میں تو کرپٹو کرنسی کا وجود ہی نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا، تو اس زمانے کے فقہا نے کہاں سے بات کی ہوگی؟ تو یہ ہے ہماری کج فہمی، غلط فہمی، کہ ہم اکابرین کو چھوڑ کر جو ہے پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا مسئلے کا جواب کیسے ملے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اذ قل ما تقع حادثۃ الا ولها ذکر فی کتب المذہب، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور اس کا ذکر کتب مذہب میں نہ ہو۔ اب ذکر کس طرح سے ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بعض جو کتابوں میں ذکر ہوگا کسی مسئلے کا وہ ہمیں واضح الفاظ میں ملنا چاہیے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، اما بعینہا، دو صورتیں، یا تو وہ مسئلہ بعینہ ہی آپ کو ملے گا، او بذکر قاعدۃ کلیۃ تشملها، یا پھر کسی ایسے قاعدہ کلیہ کے ذکر کے ساتھ آپ کو وہ مسئلہ ملے گا جو اس مسئلے کو جو ہے وہ شامل ہوگا۔ تو اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں آپ کو، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ جو ہے وہ آپ پڑھیں، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، جو کرنسی نوٹ ہے اس کے متعلق جب امام علیہ سنت سے سوال پوچھا گیا، اچھا اس کا پس منظر بھی شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ جب یہ سوال جو ہے وہ عرب ممالک کے افراد کے پاس بھیجا گیا، علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس بھیجا گیا کہ جو کرنسی نوٹ ہے یہ کرنسی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس پر اگر کسی کے پاس کرنسی نوٹ ہو تو کیا اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات لگیں گے یا نہیں لگیں گے؟ تو اس وقت کے علماء نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ مسئلہ علماء کی گردنوں پر امانت ہے، لیکن جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ سوال آیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح القدیر کی محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت سے استدلال فرمایا، اور خود آپ نے اپنے رسالے میں لکھا کہ یہ محقق ابن حمام کی کرامت ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں بیٹھتے ہوئے آگے کے زمانے کے حوالے سے جو ہے ایک جزئیہ بیان کر دیا، اور اس جزئیے کو جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا اور پورا رسالہ لکھا، تو جب عرب علماء کے سامنے وہ جزئیہ گیا اور انہوں نے اس رسالے کو پڑھا تو وہ حیران رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جزیہ ہماری نظروں سے کیسے اوجھل ہو گیا؟ تو بعض اوقات قاعدہ مذکور ہوتا ہے اور اسی قاعدے سے متفرع ہونے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ آپ کا جدید مسئلہ بھی ہوتا ہے، ہم اسے جدید سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ فقہا پہلے ہی اس کا احاطہ کر چکے ہوتے ہیں۔
اس چیز کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا کہ بہت ہی شاذ و نادر ایسا ہوگا کہ کہیں پر آپ کو مسئلہ جو ہے وہ کتب مذہب میں نہ ملے، ورنہ یا وہ مسئلہ بعین ہی مذکور ہوگا یا پھر اس کا کوئی قاعدہ آپ کو مل جائے گا۔ یعنی گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فقہا نے آپ کو یا بعد میں آنے والے مفتیوں کو اجتہاد کرنے کی زحمت نہیں دی، انہوں نے ساری چیزیں خود بیان کر دی ہیں، صرف تلاش کرنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ فرماتے ہیں ولا یکتفی بوجود نظیرها مما يقاربها فإنه لا يأمن أن يكون بين حادثته وما وجده فرق لا يصل إليه فهمه۔ اچھا، اسی طرح آپ فرماتے ہیں ولا یکتفا، اور اکتفا نہیں کیا جائے گا، اور اکتفا نہیں کیا جائے گا بوجود نظیرها، کسی مسئلے کے نظیر یعنی اس سے ملتے جلتے مسئلے کے نظیر پر جو ہے وہ اکتفا نہیں کیا جائے گا مما یقاربها، جو اس کے بالکل قریب ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مفتی کیا کرے گا، دیکھیں ایک بات تو علامہ شامی نے یہ بیان فرمائی کہ یا تو وہ کتب میں بعینی ہی مذکور ہوگا یا پھر کسی قاعدے کلیہ کے تحت ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مفتی کیا کرے کہ وہ جو مسئلہ اسے پیش آیا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے، تو وہ کیا کرے کسی کتاب کو کھولے اور کتاب میں جا کر جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ دیکھے جو اس کے مذکورہ مسئلے سے ملتا جلتا ہے اور وہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس کا جواب دے دے۔ علامہ شامی فرماتے یہ غلطی ہے۔ ولا یکتفا بوجود نظیرها مما یقاربها، فرماتے ہیں کہ اکتفا نہیں کیا جائے گا یا مفتی اکتفا نہیں کرے گا کسی مسئلے کے نظیر کے پائے جانے پر، ایسا مسئلہ جو کہ ایسے مسئلے کی نظیر جو کہ اس کے مذکورہ مسئلے سے قریب قریب ہو۔ کیوں اکتفا نہیں کرے گا؟ فَإِنَّهُ لَا يَأْمُنُ أَن يَكُونَ بَيْنَ حَادِثَتِهِ وَمَا وَجَدَهُ فَرْقٌ، فرماتے ہیں کیونکہ وہ اس بات سے بچ نہیں سکتا کہ جو مسئلہ کتاب میں موجود ہے اور جو مسئلہ اسے پایا جا رہا اسے ملا ہے، جو کتاب میں مذکور ہے اور جو مسئلہ اس کے سامنے آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان فرق ہو، تو وہ اس فرق سے بچ نہیں سکتا۔ یا منو کا معنی امن میں آنا یا بچ جانا، تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَمُنُ أَن يَكُونَ بَيْنَ حَادِثَتِهِ وَمَا وَجَدَهُ فَرْقٌ، جس مسئلے کو اس نے کتاب میں پایا ہے اور جو مسئلہ اسے درپیش ہے اس کے درمیان فرق سے وہ بچ نہیں سکتا۔ لا يصل الیہ فہمہ، ایسا فرق جہاں تک اس کی سوچ نہ گئی ہو، وہ سمجھتا ہوگا کہ یہ مسئلہ بالکل دونوں ایک ہی طرح ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دونوں مسائل کے اندر فرق ہو، تو جب تک بعین ہی مسئلہ مذکور نہ ہو تب تک اسے نہیں لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قواعد میں اتنی گرفت ہونی چاہیے کہ آپ کو کنفرم ہو، 100% یقین ہو کہ یہ مسئلہ اسی قاعدے کے تحت ہے۔ صرف اپنے اٹکل سے، صرف اپنے اندازے سے بندہ یہ کہے کہ نہیں یہ مسئلہ اسی کی طرح ہے، چلو اسی کو کاپی کر لیتے ہیں، اسی پر قیاس کر لیتے ہیں، یا یہ مسئلہ فلاں قاعدے کے تحت آ رہا ہے، اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ فرق سے بعض اوقات جو ہے وہ ناشنا ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر فرق ہو سکتا ہے۔ فَكَم مِّن مَسْأَلَةٍ فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَظِيرَتِهَا حَتَّى أَلَّفُوا كُتُبَ الْفُرُوقِ لِذَلِكَ۔ اب بڑی زبردست بات علامہ شامی فرماتے ہیں کتنے ہی ایسے مسائل ہیں کہ جن کے درمیان فقہا نے ان مسائل اور ان جیسے مسائل کے درمیان فرق کو بیان کیا ہے، یہاں تک کہ فقہا نے اس مسئلے کو اتنی گہرائی سے لیا کہ حتیٰ الفو کتب الفروق لذالک، یہاں تک کہ فقہا نے اس مسئلے کے اندر کتب الفروق کے نام سے کتابیں تصنیف فرمائی، مسائل کے اندر فرق کرنے کے حوالے سے کتابیں تصنیف فرمائی۔ اب آپ نیچے دیکھیں کتب الفروق، حاشیے میں دیکھیں، مثال کے طور پر امام عبید اللہ بن ابراہیم بن احمد بن عبد الملک عبادی
جمال الدین محبوبی بخاری حنفی، جو ابو حنیفہ ثانی کے نام سے مشہور ہیں، سن 630 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی کتاب الفروق کے نام سے۔ اسی طرح شیخ جمال الدین ابو المظفر اسعد بن محمد بن حسین کرابسی نیشاپوری حنفی 539 سن ہجری کے مصنف گزرے ہیں، انہوں نے الفروق کے نام سے کتاب لکھی۔ اسی طرح انوار البروق فی انواع الفروق، امام شہاب الدین ابو العباس احمد بن ادریس قرافی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 674 ہجری کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فروق کے نام سے کتاب لکھی۔ یہ ساری کتابیں جو ہیں بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہیں، اگر آپ کو ملیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کئی مسائل ایسے ہیں جو بظاہر ایک طرح کے لگتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر اصولوں کے تحت ان کے درمیان فرق کو بیان کیا کہ یہ مسائل ایک طرح کے نہیں ہیں۔ بالخصوص یہ جو کتاب الفروق ہے، امام محبوبی بخاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس طرح سے الفروق کے نام سے جو ہے چونکہ یہ دونوں کتابیں احناف کی ہیں تو ان کو ضرور آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیے گا۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَكَمْ مِن مَسْأَلَةٍ فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَظِيرَتِهَا، کہ کتنے ہی ایسے مسائل ہیں کہ فقہاء نے ان کے اور ان جیسے مسائل کے درمیان فرق کیا ہے، حتیٰ الفو کتب الفروق کی، یہاں تک کہ کتب فروق کے نام سے انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی۔ ولو وکل الامر الى افہامنا لم ندرک الفرق بینہما، فرماتے ہیں اور اگر معاملے کو ہمارے ذہنوں کے حوالے کر دیا جائے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں اگر معاملات کو ہمارے ذہنوں کے سپرد کر دیا جائے تو ہمارے ذہن ان کے درمیان فرق کا ادراک نہیں کر سکتے۔ بل قال العلامہ ابن نجیم فی الفوائد الزینیہ، سبحان اللہ، امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فوائد زینیہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لا یحل الافتاء من القواعد والضوابط وانما علی المفتی حکایت النقل الصریح کما صرحوا به، فرماتے ہیں کہ قواعد اور ضوابط کے اعتبار سے فتویٰ دینا حلال نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہ اصول پڑھنے کے بعد آپ ہمارے مفتیوں کی کتابیں پڑھیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، مفتی احمد یار خان نعیمی کو پڑھیں، آپ دیگر کتب فتاوی کو پڑھیں، وہاں پر بڑا مفتی بھی بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ بندہ کیا کرتا ہے کتابوں کے حوالے دیتا ہے، ہر جگہ پر قاعدے بیان نہیں ہوتے۔ تو امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد ذہنیہ کے اندر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ مفتی کو حلال نہیں ہے فتویٰ دینا من القواعد والضوابط، صرف اور صرف قواعد اور ضوابط کو دیکھ کر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس مسئلے کو جس قاعدے کے تحت سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ مسئلہ اس قاعدے کے تحت آ ہی نہ رہا ہو، تو پھر وہ کیسے فتویٰ دے گا؟ انما علی المفتی حکایت النقل الصریح کما صرحوا به، مفتی پر کیا لازم ہے کہ وہ جو ہے اس مسئلے کی حکایت کر دے جس مسئلے کی صراحت فقہا نے کی ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وقال ایضا، اسی طرح ایک اور مقام پر انہوں نے فرمایا کہ ان المقرر فی الاربعۃ المذاہب ان قواعد الفقہ اکثریت لا کلیت، بڑی زبردست بات کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں ان المقررہ فی الاربعۃ المذاہب، چاروں مذاہب مالکیہ، حنفیہ، شوافیہ اور حنابلہ، چاروں مذاہب کے اندر یہ اصول مقرر ہے، مسلم ہے کہ ان قواعد الفقہ اکثریت لا کلیت، کہ قواعد فقہیہ اکثریہ ہیں کلیہ نہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایسے مسئلے کو لے لیں جس کا اس سے استثناء ہے اس قاعدے سے اور آپ اسی قاعدے کے اندر اس کو لے کر آئیں۔ کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا استثناء ہوتا ہے، تو اس لیے صرف قواعد کو دیکھ کر جو ہے وہ فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ نقلہ البیری، امام بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ فعلی من لم یجد نقلا صریحا، لہذا وہ شخص جسے نقل صریح نہ ملے،
تو اس کے اوپر کیا لازم ہے؟ فرماتے ہیں ان یتوقفا فی الجواب، کہ وہ جواب کے اندر توقف کرے، او یسأل من ہوا اعلم منہ، یا پھر اس سے سوال کرے جو اس سے علم میں زیادہ ہو، ولو فی بلدۃ اخری، اگرچہ وہ جو عالم ہے، علم میں زیادہ ہے، وہ کسی اور شہر میں، علاقے میں رہتا ہو، کما یعلم مما نقلناہ عن الخانیہ، جیسے کہ یہ بات ہمیں ان عبارتوں سے پتہ چلی جو ہم نے خانیہ سے نقل کی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وفی ظہیریہ، فتاوی ظہیریہ، فتاوی ظہیریہ کس کی ہے؟ شیخ ابو بکر محمد بن احمد بن عمر القاضی ظہیر الدین المحتسب البخاری الحنفی، 619 سنہ ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی کتاب ہے فتاوی ظہیریہ۔ اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ إِلَّا بِطَرِيقِ الْحِكَایَةِ، فرماتے ہیں کہ اگر مفتی اہل اجتہاد میں سے نہیں ہے تو پھر اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے، مگر کیسے؟ طریق حکایت سے فتویٰ دے، حکایت کرتے ہوئے فتویٰ دے۔ فَيُحْكِي مَا يَحْفَظُ مِنْ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ، لہٰذا وہ اسی چیز کی حکایت کرے گا جو اس نے فقہا کے اقوال سے حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نعم قد توجد حوادث عرفیة غیر مخالفة للنصوص الشرعیة فیفتی المفتی بها كما سنذکر آخر المنظومة۔ علامہ شامی اسی موضوع کے آخر میں آ کر ایک اور بات کر رہے ہیں، ان اشعار کی تکمیل کرتے وہ فرماتے ہیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے عرفی مسائل آپ کے سامنے آئیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ عرف سے ہو اور وہ نصوص شرعیہ کے مخالف نہ ہو۔ ایسے مسائل ہو سکتے ہیں کہ جو عرف میں ہوں اور ہمارے جو شرعی نصوص ہیں، جو اصول ہیں، جو روایتیں ہیں، ان کے مخالف نہ ہوں، تو فرماتے ہیں ایسی صورت میں مفتی جو ہے وہ کیا کرے گا؟ فیفتی المفتی بہا کما سنذکر آخر المنظومۃ، ایسے مقامات پر مفتی کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے اور مل سکتی ہے، جیسا کہ ہم اس کا آگے ذکر کریں گے۔ لیکن یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ علامہ شامی یہاں پر جو ہے وہ اجازت مرحمت فرما رہے ہیں کہ جناب والا عرف کے جو مسائل ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آپ جس طرح سے چاہیں وہ جواب دے دیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ عرف کے مسائل اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی مفتی قواعد و ضوابط کا خیال رکھے گا اور اپنے اٹکل سے، اپنے اندازے سے جوابات نہیں دے گا۔ لہٰذا ان ساری گفتگو کا جو خلاصہ نکلا وہ یہ ہے کہ جو ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ ایک تو جیسے کل کی گفتگو بھی یہی تھی اور آج کی گفتگو میں بھی یہ بات ہوئی کہ جہاں پر آپ کو کوئی صریح قول نہیں ملتا تو وہاں پر آپ لا ادری کہہ دیں یا اپنے سے عالم سے پوچھیں کہ جناب والا اس مسئلے میں کیا ہے، تو کسی سے پوچھنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے اور لا ادری کہنے سے آپ کا مرتبہ کم نہیں ہوگا، بمقابلہ یہ کہ آپ غلط مسئلہ بتا دیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری صورتحال جو اوپر انہوں نے بیان فرمائی تھی، اور تھوڑی سی گہرائی کے اندر میں نے عبارتوں کو کافی جو ہے وہ سنبھل سنبھل کر اور آسان انداز میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ کو یہ مسائل جو ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکیں۔ اور بالخصوص یہاں سے جو عبارت شروع ہوئی تھی والغالب ان عدم وجدانہ النص لقلت اطلاعیہ عدم معرفتی، کہ مفتی کو جو ہے وہ نص کیوں نہیں ملتا، وہ اس لیے کہ اس کو اطلاع نہیں ہوتی یا جو ہے وہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ مجھے کہاں سے ملے گا۔ اور بالخصوص اس پوائنٹ کی طرف کافی توجہ دلائی گئی کہ اکثر ایسے مسائل ہیں کہ جن کا ذکر یا تو بعین ہی ہمارے کتب فقہ میں موجود ہے یا پھر کسی قاعدے کے تحت وہ مذکور ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس بات سے بچنا چاہیے کہ یار یہ مسئلہ جو ہے چونکہ اس مسئلے سے ملتا جلتا ہے لہٰذا اس کو لے لو، اس کی اجازت بھی علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے،
کیونکہ اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ دو مسائل ہمیں بالکل ایک جیسے لگتے ہوں اور ہم کیا کریں، ایک پر قیاس کرتے ہوئے دوسرے مسئلے کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ استثنائی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قواعد پر علامہ ابن نجیم مصری نے حالانکہ پوری کتاب لکھی ہے الاشباح والنظائر قواعد کے اوپر، لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا کہ قواعد و ضوابط پر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسئلے کو کسی قاعدے کے تحت لائیں حالانکہ اس کا استثناء کیا جا چکا ہو، تو پھر اس میں بھی غلطی کے امکانات ہوتے ہیں۔ لہٰذا بہت سنبھل کر اس مقام کو دیکھنا چاہیے، اور اس کا حل جو آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، جو صراحتاً قول مذکور ہے، جو صراحتاً قول مذکور ہے اسی کو نقل کیا جائے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت سال پہلے جو ہے وہ، جب ہمارے جو ہے وہ ابتدائی ایام تھے تعلیم و تعلم کے، تو ایک شخص نے ایسے ہی چلتے چلتے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا کپڑوں کے متعلق، کہ اس کے کپڑوں پر کوئی چیز لگی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ پاک رہیں گے یا ناپاک۔ تو مجھے اس وقت ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ قلیل ہے یا کثیر ہے، نجاست جو ہے وہ قلیل ہے یا کثیر ہے۔ تو میں نے جو ہے اس کو ایک مبہم سا جواب دیا تھا۔ تو اس شخص نے مجھے اگرچہ وہ باقاعدہ سے عالم نہیں تھا، درس نظامی اس نے نہیں پڑھی تھی، لیکن اس شخص نے مجھے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا جب تک کوئی مسئلہ تمہیں زبانی یاد نہ ہو، ازبر یاد نہ ہو، تب تک اس مسئلے کے متعلق جواب مت دینا۔ اور وہ جملہ مجھے آج تک یاد ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ معاملات ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبارت لا کر اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء اور فقہاء نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب تک کوئی مسئلہ صراحتاً مذکور نہ ہو، تو آپ کو اس پر قیاس کرنے کی، اس سے ملتی جلتی نظائر کی کوئی ضرورت نہیں، بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ مذکور آپ اس کو نقل کر دیں۔ اور اگر مذکور نہیں ہے تو پھر اس پر آپ کو جو ہے وہ تحقیق و تفتیش کرنی چاہیے، افقہ الناس لوگوں سے جو ہے وہ پوچھنا چاہیے، اپنے سے زیادہ علم والے سے پوچھنا چاہیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، لا ادری سے کام لینا ہے، لا عالم سے کام لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کافی طویل اشعار ایک ساتھ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، اور یہ ہیڈنگ اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو یہ جو ہے وہ آپ کی توجہ اپنی طرف لے کر آئے گی۔ آگے جو یہ ہیڈنگ آ رہی ہے، القواعد فی معرفت القول الراجح، قول راجح کی معرفت کے حوالے سے قواعد، کہ کون سا قول قول راجح ہوتا ہے، اس کے بارے میں قواعد کیا ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا۔ تو یہ گفتگو وہی ہے جو شروع سے ہے، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرع وقود کی بنیاد جو ہے وہ قول راجح کے اوپر ہے۔ جسے قول راجح کا علم ہو گیا، یہ میں نے شروع کے اسباق میں بھی کہا تھا، جسے قول راجح کا علم حاصل ہو گیا وہ فتویٰ دینے کی اہلیت حاصل کر لیتا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ مفتی مار وہاں پر کھاتا ہے کہ جہاں وہ قول راجح سے عدول کرتے ہوئے قول مرجوح پر فتویٰ دے دیتا ہے۔ بہرحال یہ قواعد جو ہیں وہ آگے بیان ہوں گے انشاءاللہ الکریم، ہم ان کو دیکھیں گے۔ وہاں ہونا ضوابط محررہ غدت لدی اہل النہا مقررہ، تو انشاءاللہ الکریم ان کو ہم کل دیکھیں گے۔ آج کے سبق کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔
جی جناب، کیا سوال ہے؟ اچھا، ہاتھ لگ گیا، ٹھیک ہے جی، ہاتھ لگ گیا۔ غلام رسول بھائی کہتے ہیں کہ نیٹ ورک کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لیفٹ کریں، ہم نے کیا؟ اچھا جی، اگلا سوال ہے فوائد ذہنیہ کی عبارت میں قال ایضاً والی عبارت کی دوبارہ وضاحت۔ فوائد ذہنیہ کی عبارت میں قال ایضاً فرمایا ہے، کہاں گیا؟ ایک منٹ۔ لا يحل الافتاء من القواعد والضوابط انما على المفتي حكاية النقل الصريح كما صرحوا به۔ یہ تو میرے خیال سے جو ہے وہ واضح ہے کہ فتویٰ دینا جو ہے وہ قواعد و ضوابط سے وہ نہیں ہے۔ اچھا، وقال ایضاً، اسی طرح فرمایا کہ ان المقرر فی الاربعۃ المذاہب، کہ مذاہب اربعہ جو ہیں ان کے اندر یہ قواعد یہ قاعدہ مقرر ہے، ثابت شدہ ہے، یہ قاعدہ جو ہے وہ مسلم ہے، متفق ہے کہ ان قواعد الفقہ اکثریت لا کلیت، کہ جو قواعد فقہیہ ہیں یہ اکثری ہیں نہ کہ کلیہ ہیں۔ اس میں جو ہے وہ کیا مسئلہ ہے؟ نقلہ البیری، امام بیری نے اس کو نقل کیا ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ قواعد کلیہ جو ہیں وہ نہیں ہیں، جو قواعد فقہیہ ہیں۔ کلیہ سے مراد وہ ہوتا ہے، دیکھیں قاعدہ کلیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے تمام تر جزئیات کو شامل ہوتا ہے۔ تو فقہ کے جتنے قواعد ہیں وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہیں بلکہ اکثریہ ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ قاعدہ کلیہ ہوتے تو ان کو قاعدہ نہیں قانون کہا جاتا۔ قانون، قاعدہ کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے اکثر جزئیات پر منطبق ہوتا ہے، تمام جزئیات پر نہیں ہوتا۔ اسی لیے منطق کے قواعد کو قانون کہا جاتا ہے۔ علم بقوانین یعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر، کہ منطق ایسے قوانین کا علم ہے۔ تو اس مقام پر بحث کرتے ہوئے علامہ قطب الدین رازی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہاں پر قوانین کہا ہے، قواعد نہیں کہا، کیونکہ منطق کے قواعد کلیہ ہوتے ہیں، اکثریہ نہیں ہوتے۔ لیکن جو فقہی یا دیگر علوم کے جو قواعد ہیں یہ اکثریہ ہوتے ہیں، کلیہ نہیں ہوتے، یعنی اکثر جزئیات پر ان کا انطباق ہوتا ہے، بعض مقامات پر ان کا استثناء ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب منطق کے قواعد قوانین ہیں یعنی کلیہ ہیں تو فقہ کے قواعد کیوں کلیہ نہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ کسی قاعدے کا کلیہ نہ ہونا، اکثری ہونا، یہ عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے، یہ بھی ایک حسن ہے اس کا کہ وہ اکثری ہوتا ہے۔ اور اس میں سے جو استثناء ہوتا ہے وہ بعض اوقات تو عرف کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات شارع نے خود استثناء کیا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ جو حضرت غالباً ایک منٹ میرے ذہن میں ان کا نام آ رہا ہے، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ حالانکہ سونے کے کنگن جو ہے وہ مرد پر حرام ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استثناء فرمایا۔ تو حرمت سونا جو ہے، سونے کی جو حرمت ہے، یہ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ
مرد پر سونا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اسی سے شارع نے خود استثناء فرما دیا۔ تو اسی کو بیس بناتے ہوئے فقہا یہ بات کرتے ہیں کہ جو فقہ کے قواعد ہیں یہ اکثریہ ہیں نہ کہ کلیہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارے نظائر ملیں گے۔ بہت اچھے سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مفتی کو پیش آنے والے کسی مسئلے کا گزشتہ کتب کی کسی قاعدے کے تحت انہیں کی ایک مثال مختصراً بتا دی جائے۔ مفتی کو پیش آنے والے کسی مسئلے کا گزشتہ کتب کے کسی قاعدے کے تحت ہونے کی ایک مثال، میں نے دوران سبق مثال دی تو ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ، میں پھر آپ کو کہوں گا یہ پڑھ لیجئے ایک بار۔ کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں ایک جزئیہ بیان فرمایا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر فرمایا کہ میں آپ کو ایک عبارت شیئر کر دیتا ہوں، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا، ایک منٹ۔ یہ دیکھیے جناب، آپ کے پاس ہے یہ یہاں سے کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، یہ 17ویں جلد میں ہے فتاوی رضویہ کی، کاغذی نوٹ کے احکام کے بارے میں۔ اس کا جواب ذرا دیکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، الہی تیری ہی لیے حمد ہے، اے بہت عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیج ان سردار پر جو تیری طرف بہت رجوع فرمانے والے ہیں، اور ان کے آل و ازواج اور اصحاب پر۔ میں تجھ سے حق اور راستی کی رہنمائی چاہتا ہوں، جان اللہ تعالی چاہتا ہوں۔ اچھا، نوٹ ایک سب سے زیادہ جدید اور نوپیدا چیز ہے، تو تالیفات علماء میں اس کا اصلاً نام و نشان نہ پائے گا، یہاں تک کہ علامہ شامی اور ان کے مثل جن کا زمانہ ابھی قریب گزرا، لیکن ہمارے اماموں نے، توجہ، لیکن ہمارے اماموں نے، اللہ ان کی نیک کوششیں ٹھکانے لگائے اور ان کی عظیم برکتوں کا ہمیں فیض پہنچائے، اس دین حنیف کا شافی بیان فرما دیا جس میں اصلاً پوشیدگی نہیں، تو بحمد اللہ یہ شریعت ایسی روشن چمکتی ہو گئی کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ تو انہوں نے قواعد مقرر فرمائے اور ہر بات جدا جدا دکھائی، اور ایسے کلی ذکر فرمائے، توجہ کیجئے گا ان الفاظ پر، قواعد اور کلیے، ایسے کلیے ذکر فرمائے کہ بے شمار جزیوں پر منطبق آئیں، تو نئی پیدا ہونے والی باتیں اگر ختم ہونا نہیں مانتی، مگر وہ علم جو آئمہ ہم کو دے گئے ہیں اس سے کوئی باہر رہتی نہیں معلوم ہوتی۔ یعنی ایسا نہیں لگتا کہ جو قواعد اور جو علم ہمیں علماء دے گئے ہیں ان سے کوئی باہر چیز ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو زمانہ ایسوں سے خالی نہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ ان پوشیدہ باتوں کے نکالنے اور ان بخششوں اور فضیلتوں سے نفع اٹھانے پر قدرت دے۔ ہاں، فہم بعض بعید ہوتے ہیں اور بعض قریب، اور آدمی خطا بھی کرتا ہے اور صواب بھی، اور علم تو اسی نور کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے چاہے قلب میں القا فرما دیتا ہے۔ تو سوا اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اللہ عز و جل کی توفیق و ہدایت کی طرف التجا کی جائے، اور اللہ ہم کو کافی اور بہت اچھا کام بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ایک عبارت لے کر آتے ہیں، یہ والی ہے، یہاں سے دیکھیے صفحہ نمبر 399 پر، 1 2 3 چوتھی لائن، فرماتے ہیں، اور بے شک محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں فرمایا، اگر کوئی اپنے کاغذ کا ٹکڑا 1000 روپے کو بیچے، اگر کوئی اپنے کاغذ کا ٹکڑا 1000 روپے کو بیچے تو بلا کراہت جائز ہے۔ یہ عربی میں عبارت ہے، وقد قال المحقق علی الاطلاق فی فتح القدیر لو باع کاغذة ب1000 یجوز ولا یکروہ۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور اگر تحقیق کی جائے تو یہ بعین ہی نوٹ کا جزئیہ ہے کہ ان امام نے اس کی پیدائش سے 500 برس پہلے فرما دیا کہ یہ وہ کاغذ ہے جو ہزار کو بکتا ہے، اور کچھ اچنبھا نہیں، ایسی کرامتیں ہمارے علماء کرام سے بکثرت ثابت ہوئی۔ اللہ ہمیں ان کی برکتوں سے دنیا و آخرت میں نفع پہنچائے، آمین۔ یہ جو جزیہ تھا فتح القدیر کا، جو آدھے لائن پر بھی نہیں آتا، اس سے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ چلیں جناب، تو یہ میں نے اس کی مثال دے دی، یہ جو سوال گزرا تھا کہ مفتی کو پیش آنے والے کسی مسئلے کا گزشتہ کتب کی کسی قاعدے کے تحت ہونے کی ایک مثال۔ میرے خیال سے آپ کا مسئلہ یہاں پر حل ہو گیا ہوگا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اور کیا سوالات تھے۔ اچھا جی، متقدمین سے روایت موصول نہ ہو تو متاخرین سے روایت کی جائے گی، پھر روایت موصول نہ ہو تو افقہ الناس کا قول لیا جائے گا اور جواب کو انہی کی جانب منتقل کرنا ہوگا۔ نسبت جواب کی کرنی ہوگی، منتقل کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی کیا حکمت ہوگی جبکہ مسئلہ مفتی نے اخذ کیا ہے؟ مسئلہ مفتی نے اخذ نہیں کیا ہے، مسئلہ جو ہے افقہ الناس جو زیادہ فقہ والے تھے انہوں نے اخذ کیا تھا، تو جو اس مسئلے میں اصل محقق ہے اسی کی طرف آپ نسبت کریں۔ علامہ شامی نے کسی مسئلے کو بیان کیا ہے، مثال کے طور پر بحر الرائق سے، اب ساری تحقیق علامہ شامی نے کی اور میں جو ہے نا چپکا دوں اس کو اپنے اوپر کہ جی میں نے بحر الرائق سے یہ تحقیق کی ہے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے، اس کو فرقہ علمی کہا جاتا ہے۔ اچھا، مزید فطر فطرتھا اور ابتدأتھا میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، یہی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ فطرت یعنی فاطرتا، اس کے اندر جو ہے مجھے وہ تھا کہ اس کا کیا معنی ہے، تو فرماتے ہیں دو اعرابی، اعرابی جو ہیں عرب کے ہاں جو دیہاتی ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، ان کی فصاحت و بلاغت بڑی زیادہ تھی، تو یہ دو اعرابی آپس میں ایک کنویں کے مسئلے میں جھگڑ رہے تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ فطرتھا، میں نے جو ہے وہ اس کنویں کی ابتدا کی ہے، یعنی یہ کنواں میرا ہے، اس کا آغاز میں نے کیا، اسے کھدوایا میں نے ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ فطرتھا کا معنی ابتدأتھا ہے۔ خانیہ اور تار خانیہ ایک نہیں ہے، یہ الگ الگ ہے۔ وہ خانیہ ہے امام قاضی خان کی طرف منسوب ہے، اور تاتار خانیہ جو ہے یہ تاتار خانی ایک نسبت ہے، اس کے حوالے سے اس کو کہا جاتا ہے فتاوی تاتار خانیہ، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، صرف قواعد و ضوابط کے مطابق فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ پھر قواعد و ضوابط کے ساتھ ساتھ اور کن چیزوں کو دیکھ کر فتویٰ دیا جائے گا؟ قواعد و ضوابط کو دیکھنے کے لیے آپ کو قواعد و ضوابط پر عبور حاصل ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو فی زمانہ ہمارے افراد ہیں جن کو مفتی ہم کہتے ہیں، مفتی ناقل یا حکایت کرنے والے مفتی، تو یہ جو ہیں یہ تو نقل کریں گے اور وہ مسئلہ جو صراحتاً ان کو ملے گا اسی کو نقل کریں گے۔ رہی یہ بات کہ وہ مفتی جو قواعد و ضوابط پر گرفت رکھتے ہیں تو ان کے لیے صرف قواعد و ضوابط ہی کافی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ ایسے مسائل تلاش کریں گے جو انہی قواعد و ضوابط کے تحت نکالے گئے ہیں، اور اپنے علم کی بنیاد پر ایک ماہر مفتی جو مجتہد فی المسائل ہوگا اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو میرا مسئلہ ہے یہ اسی قاعدے کے تحت آتا ہے، تو پھر اس کے لیے قواعد و ضوابط کے ساتھ قیل و قال کرنا، کھیلنا، یہ ممنوع نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی جگہوں پر قواعد و ضوابط کو بیان فرمائے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوچ اور آپ کا نظریہ اور آپ کا انداز اس بات پر دلیل ہے کہ آپ نے قواعد و ضوابط بیان کرنے میں خطا نہیں کی۔ رہی بات ان حضرات کی جو ان قواعد میں جو ہے وہ اتنی غور و فکر نہیں رکھتے، تو پھر ان کے لیے جو ہے اس راہ پر چلنا جو ہے وہ مشکل ہے، تو وہ صرف پھر قواعد و ضوابط نہیں دیکھیں گے بلکہ وہ یہ دیکھیں گے
کہ کیا کسی نے صراحتاً اس مسئلے کو اسی قاعدے سے اخذ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو قاعدہ بھی بیان کر دیں، اور اگر نہیں کیا تو پھر خاموش رہیں۔ اچھا جی، منصور بھائی کہتے ہیں الحمدللہ کافی سالوں پہلے یہ رسالہ زمانے طالب علم، آپ کی تو شان ہی کیا ہے منصور بھائی، دوبارہ سے واپس کو پڑھیں اور اچھے انداز سے سمجھ میں آپ کے آ جائے گا۔ اچھا جی، قواعد و ضوابط الگ الگ ہیں یا ایک ہیں؟ یہ تو آپ فرق تلاش کریں کہ قاعدہ اور ضابطہ ان میں فرق کیا ہے، اگر مل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ عامر بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعد محترم، ہم نے پڑھا کہ ملتے جلتے مسئلے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، تو ہاں، اگرچہ وہ نیچے بیان ہوا ہے کہ فرق علماء نے واضح کر دیا، لیکن یہاں سے یہ قیاس کا جو اصول ہے یہ مقصد ٹوٹتا نہیں ہے یہاں سے، کیا فرماتے ہیں؟ قیاس کون کرتا ہے؟ مقلد کرتا ہے، مفتی کرتا ہے، وہ مجتہد کرتا ہے؟ او بھائی، یہ مفتی مقلد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ نظائر میں جو ہے نا الجھے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ رہی بات مفتی مجتہد کی، وہ تو اصولوں کے ساتھ کھیلے، وہ تو جو ہے وہ قیاس کرے، استحسان کرے، اس کے لیے تو میدان کھلا ہے، جس کا جو میدان ہے وہ اس میں کھیلے گا نا۔ اب آپ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا بلہ لے کر جو ہے وہ آپ کرکٹ کے میدان میں جائیں گے، اور پلاسٹک والی گیند لے کر آپ میدان میں کھڑے ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ میں جی چھکے چوکے ماروں گا اور میں تو جو ہے نا وہ ورلڈ ریکارڈ قائم کروں گا، تو آپ تو نہیں کر سکتے، آپ تھک جائیں گے۔ تو جس کا جو میدان ہے وہ اسی کو اچھا بھاتا ہے۔ اب آپ اگر عام، میں مثال کے ساتھ سمجھا رہا ہوں کہ گلی میں کرکٹ کھیلنے والا جو شخص ہے وہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ میدان میں کامیاب ہو۔ تو مفتی مجتہد کے لیے تو قیاس کے دروازے بھی کھلے ہیں، تو استحسان کے دروازے بھی کھلے ہیں، قواعد ضوابط وہ ان سے استدلال کرتا رہے، منع تو نہیں کیا۔ یہ بات ان کے لیے ہو رہی ہے جو مقلد ہیں، مفتی مقلد ہیں یعنی ناقل ہیں، تو ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ چونکہ وہ مسئلہ یوں بیان ہوا تھا تو میرا مسئلہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، تو چلو جی کاپی پیسٹ مار دیا۔ ایسا نہیں چلے گا، الفاظ تبدیل کر دیے۔ آپ اسی لیے دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت ہو گئے، بڑے بڑے مفتیان کرام ہو گئے، جب وہ فتویٰ لے کر آتے ہیں بعین ہی عبارت نقل کرتے ہیں۔ تو یہ جب انشاءاللہ میں تدریب کے حوالے سے تربیتی سیشن کروں گا تو اس میں اس پر جو ہے وہ آپ کی تربیت میں انشاءاللہ یہ چیز میں بیان کروں گا مزید تفصیل کے ساتھ، پھر اس پر آپ کو مثالیں بھی سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ حضور، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، سوال؟ جی اور کوئی سوال؟